کہ اب جو ہے اس وقت حماس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے پولیٹیکلی اینڈ ملیٹریلی ایز ویل، اینڈ گوئنگ بیک کہ وہ جو پیس معاہدہ ہوا تھا اس میں جب یہ کہا گیا تھا کہ ان آرم کرنا ہے حماس کو اور حماس کو پولیٹیکلی سائڈ لائن کرنا ہے، تو آج وہ ہونے جا رہا ہے، کیا یہ فیوچر کے لیے اچھا ہے حماس کے یا پھر نہیں؟ جی ہاں، اور اس میں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو آل دا ایگریمنٹس اینڈ ایم او یوز جتنا بھی ہو رہا ہے سعدیہ اب تک، اس میں اب تک یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ون سائیڈ آف دس ایگریمنٹ وہ اپنا پاس رکھ رہی ہے اس کا، چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو یا وہ ایران کا معاملہ ہو، لیکن ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سائڈ چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، وہ اس معاہدے کا پاس نہیں رکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ کشیدگی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ دیر آر اگین سم میزلس بین فلون آن ٹو دا شپس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر یا تو کہا ہے معاہدہ کریں یا پھر آپ کے خلاف ہوگی سخت کارروائی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی اور کہا کہ امریکہ جو ہے ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو مختصر وقت میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا 1 گھنٹے میں ملیامیٹ کر دیں گے سب کچھ۔ تو ایران نے ٹرمپ کو جو ابھی ایران نے ٹرمپ کی دھمکیوں کا مؤثر جواب دیا ہے، انہوں نے یہ اکثر مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو ڈس رسپیکٹفل اور دھوس کی جو لینگویج ہے اس کو ہم بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جہاں یہ لینگویج رہے گی وہاں ہم ٹیبل پر موجود نہیں ہوں گے۔ ان ساری صورتحال پر ہیں ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، صبح بخیر۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، obviously ہم انٹرنیشنل معاملات کے اوپر بات کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال مشرق وسطیٰ کی بنتی چلی جا رہی ہے، نوئنگ کہ اس وقت ایران بزی تھا اپنے سپریم لیڈر شہید سپریم لیڈر کی تمام تر آخری رسومات کے سلسلے میں، بٹ آئی وانٹ ٹو کم ٹو حماس فرسٹ۔ آپ بھی جانتی ہیں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب پیس معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت حماس کو ڈس آرم کرنے کی بات ہوئی تھی، اس وقت ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات ہوئی تھی، بٹ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حماس یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ حماس کو لگتا تھا کہ اس کے بعد غزہ کا فیوچر کیا ہے۔ سو آئی ہیو اے ویری سمپل کویشچن ناؤ دیٹ حماس از بیکنگ آف، کیا فیوچر غزہ کا نظر آتا ہے؟ حماس جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل جو ان کا رول ہے اس کو ڈیزالو انہوں نے کیا ہے، ڈسارم نہیں کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ابھی یہ بہت نسنٹ سی خبر ہے، ابھی پری میچور ہے، کتنی میچور ہوتی ہے، کتنی چیزیں باہر آتی ہیں، لیکن اس کے تانے بانے اسی بورڈ آف پیس سے ہی ملتے ہیں جس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ حماس خود کو ڈسارم کریں گے، لیکن اپنے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں ان کی گارنٹی کے ساتھ، اور وہ ان کو سیف پیسج بھی دیں گے کیونکہ خود کو ڈسارم کرنے کے بعد غزہ میں تو وہ رہ نہیں سکتے، آف کورس وہ سیف نہیں ہوں گے وہاں پہ، تو ان کو فار دا ٹائم بینگ کوئی سیف پیسج دیا جائے گا کہیں پہ رہنے کے لیے، اور وہ ایک سرٹن ٹائم تک اپنے جو آرمز ہیں وہ کسی کے حوالے کریں گے، لیکن مستقل ڈسارممنٹ کی بات تب بھی نہیں ہوئی تھی، اور تب بات ہوئی تھی پاکستان کی، انڈونیشیا کی، ایجپٹ کی، کچھ 3-4 ملک جو ہیں ان کے نام لیے جا رہے تھے کہ جن کی گارنٹی ہوگی، تو پھر بات اس طرح ہوگی کہ کوئی کون گارنٹی دے رہا ہے، کس قسم کی گارنٹی، تو بات جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ چلی گئی سلو برنر پہ، لیکن ریسنٹلی جو انہوں نے اپنی جو گورننس کا سٹیٹس ہے اس کو ڈیزالو کیا ہے، تو وہ ایک کام کر رہے تھے، غزہ جو ایک مینجمنٹ ایک سسٹم ہے جس کو ہم NCAC کہتے ہیں، جی وہ آلریڈی غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر وہاں پہ بن رہا تھا، جس میں غزہ کے ٹیکنوکریٹس تھے، لیکن اس میں بھی پرابلم یہ تھا کہ اس میں محمود عباس اور PLO جو ہیں وہ شامل نہیں ہوں۔ اب ریسنٹلی ہم ویسٹرن میڈیا پہ یہ سن رہے ہیں کہ PLO کی بھی اس میں شمولیت ہے، PLO تو ویسٹ بینک کو نہیں سنبھال پا رہا، وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی جگہیں، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ ہو رہا ہے، وہاں پہ سیٹلرز کی کالونیز بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو محمود عباس کے پاس تو نہ کوئی سے ہے، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایجنسی ہے، تو اس وجہ سے یہ بات کس رخ لے کے جاتی ہے، اس کے تانے بانے مجھے کہیں نہ کہیں چائنا میں ہونے والی جو تمام فلسطینی ریزسٹنس پارٹیز ہیں ان کی ایک میٹنگ لاسٹ ایئر ہوئی تھی چائنا کے اندر، مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے اگر یہ کوئی پازیٹیو موو ہے اور یہ اسی طرح کانکریٹ اور ٹینجیبل ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے، تو اس کے پیچھے پھر چائنا ہے، اور وہ فی الحال جو ہے اسرائیل کو یہاں سے نکلنے کے لیے حماس کے بارے میں جو ہے کہ حماس اب وہاں پہ آپریشنل نہیں ہے،
تو آپ بھی وہاں سے نکلی. اوکے. پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل وہاں سے نکلے گا, کیونکہ نفتالی بینٹ اور نیتن یاہو تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب 100% جو ہے وہ غزہ ہمارے پاس ہے, یہ ہمارا بفر زون ہے اور ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. Right. اور ایک اس کے بارے میں بیان یہ بھی ہے کہ حماس چونکہ اس کی ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتا, جو حالات جو ہیں وہ غزہ کے ہو گئے ہیں, تو وہ اب اس کی گورننس کی جو برڈن ہے اس کو کسی اور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال نہیں ہے, لیکن آپ ملٹیپل باتیں جو ہیں وہ سنیں گے انٹیل اینڈ انلیس کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس بات پہنچتی نہیں ہے کہ حماس نے اگر خود کو ڈیزالو کرنے کا, اپنے پولیٹیکل سٹیٹس کو ڈیزالو کرنے کا اور خود کو ڈسارم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو بنیادی طور پہ کس کی ایما پہ کیا ہے, کون اس کے ساتھ ہے, اور پھر اس میں اسرائیل جو ہے اس کو کیسے آن بورڈ کیا جائے. اسرائیل کو کیسے آن بورڈ کیا جائے. شازیہ صاحبہ, میرا تقریباً اگلا سوال یہی تھا, لیکن میں اس کو ریفریز کرتا ہوں. آپ نے بات کی این سی اے جی کی, جو کہ ٹیکنوکریٹ سویلین ایڈمنسٹریشن ہے. اچھا, ایک تو ان کے جو ہیڈ ہیں علی شاد, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وی آر ریڈی ونس دا ریسورسز آر پرووائڈیڈ. ابھی میں یہ پوچھنے ہی والا تھا, ونس آر ریسورسز پرووائڈیڈ کا کیا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ٹرکس آسانی سے اندر جا سکیں گے, یو این آ کے اپنا کام کر سکے گا اندر, دوائیں کھانا مل سکے گا غزہ والوں کو. بٹ دا سیکنڈ لائن از مور امپورٹنٹ. سیکنڈ لائن یہ ہے کہ این سی اے جی ہو از سپوزٹلی now to take over the civil and political administration, وہ تو ابھی تک غزہ میں انٹر بھی نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل ان کو انٹر ہی نہیں ہونے دے رہا. آفٹر آل یہ کنٹرول رہنا پھر اسرائیل کے پاس ہی ہے. تو یہ جو این سی اے جی ہے, ٹیکنوکریٹ کمیٹی ہے, از اٹ جسٹ این آئی واش, صرف دکھانے کے لیے چیز ہے ایک؟ اس میں علی شاد کا کریکٹر بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہے, بہت ہی ایمبیگوس ہے. یہ بورڈ آف پیس میں بھی وہاں پہ موجود تھے اور غزہ کے فلسطینی جو ہیں ان کو ریپریزنٹ بھی کر رہے تھے, لیکن غزہ میں ان کو زیادہ نہ کوئی جانتا ہے, نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سے ہے. غزہ کے اندر پولیٹیکلی حماس جو ہیں وہ ون کر کے وہاں پہ, کیونکہ ان کی بہت بڑی وہاں پہ ایک ان کا مینڈیٹ ہے, الیکٹورل مینڈیٹ ہے, تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. اور ایک دو اور فریکشنز ہیں جن کو کہ جن کا آپ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی جو پولیٹیکل آپ اینٹیٹیز کہہ سکتے ہیں. یہ علی شاد اینڈ کمپنی جو ہیں, یہ کہیں نہ کہیں سے ان کے تانے مانے ایک تو ویسٹ بینک سے ملتے ہیں, اور یہ اسی ڈاکٹرائن پہ چلتے ہیں جو محمود عباس کی ہے کہ مجھے صرف آپ ایک سمبولک قسم کا پریزیڈنٹ بنا کر یہاں بٹھا دیں, اور بس مجھے اور میرے قریبی دوستوں کو مت چھیڑیں, اور میری جو بزنسز ہیں وہ ٹچ مت ہوں. باقی فلسطینیوں کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے, اور فلسطینی مسلمان بھی اور کرسچن بوتھ, ان کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کرتے رہیں. تو ویسٹ بینک کے اندر بھی لیگل سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کا چلتا ہے, پولیس جو ہے, لا انفورسمنٹ وہ اسرائیل کی چلتی ہے, اور ویسٹ بینک بھی اسی طرح جو ہے کہ آپ اس کے تمام راستے جو ہیں وہ کارڈن آف ہوتے ہیں, کوئی بندہ وہاں سے نکل نہیں سکتا بغیر اجازت کے اور بغیر پرمٹ کے, جو اسرائیل کی طرف سے ایشو ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک پنجرا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے جس کے چاروں طرف اسرائیل ہے, جس کے اندر بھی اسرائیل ہے. اگر غزہ کا فیوچر یہ دیکھا جا رہا ہے تو پھر وہ جو ایک وسل بلور ہے ان کی رپورٹ اس کا مطلب ہے ٹھیک تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے درمیان میں باقاعدہ ایک خندق یا گڑھا کھود کر ایک ٹنل بنائی جائے گی, اور 2 حصوں میں ایک حصے کا نام رکھا جائے گا اماراتی کوریڈور, جس پہ ایمریٹس جو ہے اس کی بہت انویسٹمنٹ ہوگی, اور وہ ملٹی پلیکس وہاں بنائیں گے. اور جو فلسطینی ریڈیکلی فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز ہو چکے ہوں گے ان کو ان اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رکھا جائے گا وتھ بایو میٹرکس اور تمام اس طرح, تاکہ اور ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ ان کی تمام طرح کی اس طرح کی سرویلنس ہوگی کہ ان کا ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ وداؤٹ سرویلنس نہیں ہوگا, لیکن وہ فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز ہو جائیں گے. اور جو آدھا غزہ ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جہاں پہ پھر وہ جو ایملاکس ہیں, جو وہاں پہ گوئمز ہیں, جو ہاف ہیومن سب ہیومن ہیں, پھر دنیا کو بتایا جائے گا کہ جی جو لوگ تو امن سے رہنا چاہتے ہیں وہ امن سے رہ رہے ہیں. اور وہاں پہ ایمریٹس کا کریکولم پڑھایا جائے گا, ایمریٹس سے ٹیچرز جائیں گے, کیونکہ اسرائیلی اماراتی کو بہت پسند کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے مسلمان ہیں جو کہ اسرائیل کو برداشت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور اسرائیل کے خلاف نفرت نہیں پھیلاتے. تو یہ ایک وسل بلور نے پورا ایک, اس کے پاس ایک پلیتھرا آف انفارمیشن تھا جو اسے کہیں سے ملا تھا, ایک ویسٹرن جو ہے جرنلسٹ, تو اس نے یہ پبلش بھی کیا تھا کہ یہ کوئی اماراتی کوریڈور. تو پھر ہو سکتا ہے یہ بھی ہو رہا ہو, لیکن اس میں پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب غزہ جیسی ڈسپیوٹیڈ اور اتنی کیٹاسٹرافی والی جگہ پہ, جو کہ اب
ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे एक बर्डन बन गया है। जो वेस्टर्न सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है उसके लिए लाइबिलिटी बन गया, चाहे ये माने या ना माने। ये एक राइट, ऐसा बर्डन है, तो आप इसको ढोते रहेंगे या अपने कॉन्शियसनेस को इसको आपको इसको श्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट। क्या इमाराती या कोई और भी पैसे वाले जो हैं वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करके गजा के अंदर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार हैं? उन लाशों के ढेर के ऊपर जो लोगों का अभी भी मुतालबा है कि एटलीस्ट हमारे प्यारों के हमें कोई निशानी दे दें, हम उनका जो है वो कोई क्लोजर हमें मिल जाए, हम उनका कोई जनाजा पढ़ लें। तो उस कब्रिस्तान के ऊपर एक मल्टीप्लेक्स बनाना, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि एज एन एनालिस्ट बाज़ औक़ात चीज़ें जब बहुत प्रीमेच्योर होती हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट तरीके से आ रही होती है, उसे पार्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन ये है कि हमास ने अचानक से आउट ऑफ द ब्लू, अभी कोई बोर्ड ऑफ पीस की बात नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ लेबनान सेंट्रल गवर्नमेंट और इजराइल के दरमियान एक होक्स किस्म का मुआहदा हुआ है हिजबुल्लाह को डिसार्म करने का, और अलशरा और जलानी से रिक्वेस्ट हो रही है, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो सीरिया में है कि आप जाइए और हिजबुल्लाह से लड़िए। तो एकदम से ये हमास जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो है रोल उसको खुद से क्यों जो है वॉलंटरली विथड्रॉ किया है, ओके। और फिर वो डिसार्म भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये बात अब अल्टीमेटली जा किधर रही है? और फिर उससे भी ज्यादा बड़ी बात, इस बात के पीछे है कौन? इसके बाद बात के पीछे टोनी ब्लेयर या डोनाल्ड ट्रंप तो हो नहीं सकते, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ऑब्वियसली। जो बोर्ड ऑफ पीस जो है। तो यकीनन आई हैव इसके अ अंदर जो हम जैसे मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि ये सब पार्ट ऑफ द प्लान था? वाइल आई पुट द पॉइंट्स अप, वो ये कि सोचता है इसराइल के हिजबुल्लाह को आपने कमज़ोर करना है, ईरान के ऊपर अटैक करता है, इसी बीच हम देखते हैं कि हमास पॉलिटिकली बैक ऑफ करना चाहता है, और फिर हम ये देखते हैं 1 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स जो है एलोकेट करता है लैंडमार्क अपना जेरूसलम में एम्बेसी के लिए, परमानेंटली वो उनकी एलोकेशन हो जाती है। आपको लगता है कि हाँ, ईरान में वो फंस गया, ईरान से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया, उन्होंने परसीव ये किया था कि यहाँ पर ईरान को मार कर निकल आएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। बट पार्ट ऑफ द प्लान वाज दिस कि ठीक है, आपने हमास को भी कमज़ोर करना है, उनको डीपोलिटिसाइज करना है, और एट द सेम टाइम हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना है, ईरान को भी मारना है। इसमें 2 प्लान्स तो बहरहाल हैं, लेकिन हमें रीसेंट हिस्ट्री ने ये बताया है कि जो प्लान ग्लोबल साउथ में है, जो कि बड़ा खामोश है, जिसकी बैकिंग जो है चाइना और हम जैसे मुल्क कर रहे हैं, वो भी कोई इतना अनप्रेसिडेंटेड या इतना कोई शैलो या बहुत वीक नहीं है। उसकी भी अपनी एक जगह बहरहाल मौजूद है। कोई ना कोई खिचड़ी कहीं न कहीं बहरहाल पक रही है जो बहुत ओपन नहीं है। हमास ने अगर इतने जो लाखों लोगों जो हैं उनकी कुर्बानियाँ देने के बाद अगर आज खुद को एब्सोल्युटली। डिसार्म करना ही था, तो ये भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी वेस्टर्न प्लान के साथ जो है वो डिसार्म हो गए। ओके। बात वही है जो आप कह रही हैं कि प्लान है, प्लान एक इज़राइल का प्लान है, नेतन्याहू दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रंप से मिलने की। हो सकता है उसको उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाए, वो ट्रंप से मिलने जाए और फिर से उसको ये मनवाने में कामयाब हो जाए कि दोबारा से वैसे ही चलते हैं। लेकिन उसके उससे भी बड़ी बात ये है कि किसके पास पॉलिटिकल विल है जो इसमें इस तरह से ओपनली इंटरवीन करे और फ़लस्तीन का मसला हल करे। होनी तो ये पॉलिटिकल विल जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में चाहिए, ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज में चाहिए, जो कि अपने अपना जो है वो अपने रिसोर्सेज के बलबूते पे खुद का अपना इन्फ्लुएंस जो है वहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर ऐसा हमने रिसेंट हिस्ट्री में तो नहीं देखा, इवन पास्ट हिस्ट्री में भी नहीं देखा। तो इसका मतलब है अब उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है, ये नहीं कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो फिर एब्सोल्युटली। किस में है जिसको ये नजर आ रहा है कि फलस्तीन का मसला हल हुए बगैर, जैसे हम कहते हैं ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हुए बगैर, ग्लोबल साउथ के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात ही नहीं कर सकते। तो फिर अगर फलस्तीन का मसला हल होना है और नेतन्याहू की बहुत ज्यादा पोजीशन है और इजराइल के अंदर जो है बेन गुरियन डॉक्ट्राइन की बहुत बात हो रही है कि हमें एक छोटा मुल्क, एक छोटी फौज और जी। अपनी जो है वो डिफाइन बाउंड्रीज के साथ रहना चाहिए, तो क्या ये वापस उस तरफ चले जाएंगे अपनी एम्बिशंस के साथ? क्योंकि देखें, पॉलिटिकल रोल तो हमास का ऑलरेडी है ही नहीं। पॉलिटिकल रोल होता है आपके पास वहाँ लोग हों, वहाँ पे ना घर हैं, लोग जो हैं वो प्यास से और भूख से जो है वो हलकान है, तो वहाँ कोई इलेक्शन तो होने नहीं वाले हैं। तो उनका रोल तो मिलिटरीली है, और साथ में राइट। जो अबू शबाब ग्रुप है, खास तौर पे ये जो प्लांट किए जाते हैं ऐसे मुसलमान जो कि वहाँ पे एड को लूट रहे थे, इजरायली बिहाफ वाह। पे लोगों का कत्ल कर रहे थे, तो वाह। वो वहाँ पे मौजूद थे एब्सोल्युटली। इन ठग्स को कंट्रोल करने के लिए। मगर बिल्कुल ठीक है अब डॉक्टर अगर साहब वो जी। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। और हम गुफ्तगू रही, थैंक यू सो मच, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थी।